مدینہ میں زیادہ آبادی اوس اور خزرج کی تھی جو مشرک اور بت پرست تھے، اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے جو اہل کتاب اور اہل علم تھے۔ مدینہ میں چونکہ یہود بہت کم تھے، اس لیے جب کبھی یہود کا اوس اور خزرج سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اب ان قریب نبی آخر زمان مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کا اتباع کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی۔ ان لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فضیلت اور سعادت میں یہود ہم سے سبقت کر جائے اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اسلام لے آئے اور آپ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، یہود سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو واپس ہو کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دے، اگر وہ بھی اس دعوت کو قبول کر لے اور اس صورت سے ہم اور وہ متفق ہو جائے تو آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہ ہوگا۔ یہ ایمان لانے والے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے، جن میں اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن ربابہ رضی اللہ عنہم، اور بعض نے جابر بن عبداللہ بن ربابہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بجائے عبادہ بن صامت کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ 6 حضرات آپ سے رخصت ہو کر مدینہ پہنچے، جس مجلس میں بیٹھتے وہی آپ کا ذکر کرتے۔ نبوت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ کا کوئی گھر اور کوئی مجلس آپ کے ذکر سے خالی نہ رہی۔ جب دوسرا سال آیا تو نبوت کا 12واں سال تھا، تو 12 آدمی آپ سے ملنے کے لیے مکہ حاضر ہوئے، جن میں اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، اور اس سال جابر بن عبداللہ بن ربابہ رضی اللہ عنہ حاضر نہ ہوئے۔ معاذ بن حارث یعنی عوف بن حارث کے بھائی، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، ابو الحسین مالک بن تیہان، عویم بن ساعدہ، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 12 حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کے وقت مینا میں عقبہ کے قریب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور نہ چوری، نہ زنا، نہ اولاد کو قتل کریں گے اور نہ کسی پر بہتان اور تہمت لگائیں گے۔ یہ انصار کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ بیعت کر کے مدینہ منور واپس ہونے لگے تو عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا اور مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام کیا۔ مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمانان مدینہ کو نماز پڑھاتے، یہی امام تھے۔ ایک دن مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگ بہت جمع تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچے اور کہا، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں اور جو میں کہوں وہ سنیں؟ اگر پسند آئے تو قبول کر لے اور اگر پسند نہ آئے تو کنارہ کشی کرے۔ اسید بن حاضر یہ کہہ کر کہ بے شک تم نے یہ بات انصاف کی کہی، بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اسید رضی اللہ عنہ سن کر کہنے لگے، ما احسن ھذا الکلام واجملہ، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے، اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ ایک اور شخص ہے یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہ رہے گا، میں ابھی جا کر ان کو تمہارے پاس بیچتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، ما فعلت، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا، میں نے ان کی بات میں حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالزاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کو بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے
ہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اے سعد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر میری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی بیٹھ گئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی سعد رضی اللہ عنہ کا رنگ ہی بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اول کپڑے پاک کرو اور غسل کرو اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سعد اسی وقت اٹھے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے سعد کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے، یعنی رنگ بدل ہو گیا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی سعد نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ تم ہمارے سردار اور با اعتبار رائے ہو اور مشورے میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ سعد نے کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام نہ گزری کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں صرف ایک شخص عامر بن ثابت جس کا لقب اسیرم تھا اسلام لانے سے رہ گیا۔ جنگ احد کے دن اسلام لے آئے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بتلاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت پہ پہنچ گئے؟ جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں اسیرم ہے۔